بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 11 مئی 2020 بروز سوموار کو سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی کچھ اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں عبد الرحمن۔ یمن سے بارودی سرنگ سیلاب میں بہہ کر جازان پہنچ گئی۔ جزیرہ عرب میں ہونے والی موسلا دھار بارش کے باعث کئی علاقوں میں سیلاب کی کیفیت ہے۔ سعودی عرب کے علاوہ یمن، امارات اور عراق کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ سیلابی ریلے میں بہہ کر ایک بارودی سرنگ یمن سے جازان پہنچ گئی۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے بروقت کارروائی کر کے اسے ناکارہ بنا دیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق جازان محکمہ شہری دفاع کے ترجمان کرنل محمد الغامدی نے بتایا کہ محکمے کو اطلاع ملی تھی کہ ایک وادی میں بارودی سرنگ نظر آ رہی ہے جو یمن سے سیلاب میں بہہ کر جازان پہنچی ہے۔ فوراً بارودی سرنگ کے ماہرین کی ٹیم جائے وقوع پہنچ گئی اور سرنگ کو ناکارہ بنا دیا۔ سرنگ کو ناکارہ بنائے جانے کے دوران کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تمام حفاظتی تدابیر اختیار کی گئی تھی۔ مکہ میں کورونا کے باعث ریستوران سیل نہیں ہوا۔ سعودی عرب میں سوشل میڈیا پر مکہ مکرمہ میں معروف ریستوران کے سیل کیے جانے والی خبر کی تردید کی گئی ہے۔ ویب نیوز سبق نے اپنے باوثوق ذرائع سے کہا ہے کہ ریستوران بند کیے جانے کے حوالے سے وائرل ویڈیو غلط ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو افواہ پھیلائی گئی اس میں ان مناظر کو دکھایا گیا ہے جب ریستوران کے سامنے سے ایمبولینس گزر رہی تھی۔ افواہ پھیلانے والے نے ویڈیو اس طرح بنائی کہ اس میں ایمبولینس کو ریستوران کے بالکل سامنے دکھایا گیا۔ بعد ازاں کمنٹری میں یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ ایک کارکن میں کورونا کی تصدیق ہونے کی وجہ سے ریستوران کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ذرائع نے ویب نیوز سبق کو یقین دہانی کرائی کہ ریستوران حسب معمول کام کر رہا ہے۔ وہاں کسی کارکن کو کورونا وائرس نہیں ہے۔ ریستوران سے آن لائن اشیاء طلب کی جا سکتی ہیں۔ جز وقتی ڈیوٹی سے متعلق نئے ضابطے کیا ہیں؟ سعودی وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود نے جز وقتی ڈیوٹی اور لچکدار ڈیوٹی نظام سے متعلق قانون محنت کی دفعہ 120 کے قواعد و ضوابط میں ترمیم کی منظوری دی ہے۔ سرکاری گزٹ القرا نے 3 زمروں میں ترمیم شدہ قواعد و ضوابط شائع کی ہیں۔ جز وقتی ڈیوٹی کے قواعد و ضوابط: نمبر 1، ملازمت کا معاہدہ تحریری ہو، ابتدا اور انتہا متعین ہو، اوقات کار متعین ہوں جو معمول کے نصف اوقات کار سے کم ہوں، یہ تعین یومیہ کی بنیاد پر ہو یا ہفتے کے دنوں کے لحاظ سے۔ نمبر 2، ملازمت کے معاہدے میں توسیع کی جا سکتی ہے، پہلے معاہدے کے برابر بھی توسیع ممکن ہے اور کسی بھی مدت کی توسیع ممکن ہے جس پر فریقین متفق ہوں۔ نمبر 3، اگر کسی فریق نے ملازمت کا معاہدہ ناحق منسوخ کر دیا تو متاثرہ فریق معاہدے کی باقی ماندہ مدت کا محنتانہ معاوضے کے طور پر طلب کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ فریقین نے اس حوالے سے اس سے مختلف کوئی اور بات نہ طے کر رکھی ہو۔ نمبر 4، جز وقتی ڈیوٹی والے ملازم چھٹیوں، ہفتہ وار چھٹی، سرکاری تعطیلات اور اوور ٹائم کے بارے میں قانون محنت کے احکام کے پابند ہوں گے۔ نمبر 5، جز وقتی سعودی ملازم کو آجر کے یہاں سعودائزیشن کی شرح والے زمرے میں شمار کیا جائے گا۔ سوشل انشورنس جنرل کارپوریشن میں اس کا اندراج جز وقتی کارکن کے طور پر ہوگا۔ لچکدار ڈیوٹی نظام کے قواعد و ضوابط: لچکدار ڈیوٹی سے مراد ایسے کارکن کی ڈیوٹی ہے جو ایک یا ایک سے زیادہ کے آجر کے یہاں ملازمت کر رہا ہو اور فی گھنٹہ محنتانہ لے رہا ہو، بشرط یہ کہ ایک آجر کے یہاں کارکن کے اوقات کار کسی ادارے میں اس کے نصف اوقات کار سے کم ہوں۔ لچکدار ڈیوٹی قانون سے متعلق ملازمت کے معاہدے سعودیوں تک محدود ہوں گے۔ جز وقتی اور لچکدار ملازمت پر کام کرنے والوں کے درمیان اختلافات کا فیصلہ لیبر عدالتیں کریں گی۔ رمضان میں مارکیٹوں کی نگرانی کا نظام مزید سخت: سعودی عرب میں مارکیٹوں کی نگرانی کے لیے مختلف ادارے سرگرم ہیں۔ خاص کر رمضان میں ان اداروں کی جانب سے نگرانی کا نظام مزید سخت کر دیا جاتا ہے۔ نجران ریجن کی بلدیہ کی جانب سے مارکیٹوں میں 438 دورے کیے گئے ہیں تاکہ قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ سعودی خبرساں ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے ریجنل بلدیہ کے سیکریٹری انجینئر محمد ایبان نے کہا کہ بلدیہ کی ٹیموں نے علاقے میں مختلف مارکیٹوں جن میں کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر روزمرہ کی ضروریات فروخت کرنے والی دکانیں شامل تھیں کے دورے کی ہیں۔ بلدیہ اور وزارت تجارت کی جانب سے مقررہ ٹیمیں مختلف امور کا جائزہ لیتی ہیں جن میں کھانے پینے کی اشیاء کی کوالٹی کی جانچ کے علاوہ نرخوں کی یقین دہانی کی جاتی ہے کہ تاکہ کوئی دکاندار گراں فروشی نہ کرے۔ بلدیہ کے سیکریٹری کا کہنا تھا کہ بلدیہ میں امور صحت سے متعلق شعبہ اس امر کی یقین دہانی کرتا ہے
کہ غیر معیاری اشیاء فروخت نہ کی جا سکیں۔ کورونا کے مریضوں کے لیے آئسولیشن باکس۔ سعودی عرب میں شاہ عبداللہ یونیورسٹی ہسپتال اور شہزادہ نورہ میڈیکل کالج نے طبی یونٹ کے اہلکاروں کو کووڈ-19 سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی نیگیٹو پریشر پر مبنی آئسولیشن باکس تیار کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ آئسولیشن باکس میں کورونا کے ایسے مریض کو حفاظت سے رکھا جا سکتا ہے جو وینٹی لیٹر پر ہوں۔ ویب نیوز سبق کے مطابق نیگیٹو پریشر پر مبنی آئسولیشن باکس کے ذریعے مریض کے منہ سے نکلنے والے آبی ذرات ہوا میں پھیلنے سے بچایا جا سکیں گے۔ آئسولیشن باکس کی تیاری میں 1 ہفتہ لگا ہے۔ ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر احمد آل ابراہیم نے بتایا کہ نیگیٹو پریشر پر مبنی باکس پلاسٹک کے کور سے تیار کیا گیا ہے، جس کا آئیڈیا پیش کرنے کے بعد 1 ہفتے کے اندر اسے تیار کر کے کامیاب تجربے سے گزارا گیا۔ 5G ٹیکنالوجی کے استعمال میں سعودی عرب کا چوتھا نمبر۔ ملک بھر میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اسکیم کے نتیجے میں سعودی عرب 5G ٹیکنالوجی کے استعمال میں بین الاقوامی طور پر چوتھے اور انٹرنیٹ کی رفتار میں 10ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی وزارت مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی برائے صنعت و ڈیجیٹل کے نائب وزیر ڈاکٹر احمد السنیان نے ڈیجیٹل لالٹینز یونٹ کے افتتاح کے موقع پر یہ بات بتائی۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مکہ مکرمہ میں گزشتہ روز ڈیجیٹل لالٹینز یونٹ لانچ کیا گیا ہے۔ اس موقع پر نائب وزیر نے کہا کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے ہم نے تمام شعبوں میں ڈیجیٹل تبدیلی اور کوالٹی حاصل کرنے میں تیزی سے کام کیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کے لحاظ سے مملکت بڑی تیزی سے بین الاقوامی سطح پر 150ویں سے 10ویں نمبر پر آیا ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں یہ تیزی رفتاری اس کے بنیادی ڈھانچے کی استحکام کو ظاہر کرتی ہے۔ زمزم کے کین مزید 2 مارکیٹس میں دستیاب۔ مملکت بھر میں آب زمزم کے کین اب پانڈا کے علاوہ العظیم اور لولو مارکیٹ کی تمام شاخوں میں بھی دستیاب ہوں گے۔ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی رواں ہفتے کے آخر سے العظیم اور لولو مارکیٹ سے مملکت بھر میں آب زمزم کے 5 لیٹر والے کین حاصل کر سکیں گے۔ پانڈا کے بعد دونوں بڑے تجارتی مراکز کی تمام شاخوں کو آب زمزم کین فروخت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق مسجد الحرام اور مسجد نبوی امور کی جنرل پریزیڈنسی نے کہا کہ کورونا وبا کے ماحول میں آب زمزم کی فراہمی کا سلسلہ مکہ مکرمہ میں آن لائن اور پانڈا کی شاخوں کے ذریعے شروع کیا تھا۔ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے حلقوں میں سراہا گیا۔ صارفین مطالبہ کر رہے تھے کہ آب زمزم کی فراہمی کا دائرہ مملکت بھر میں پھیلا دیا جائے۔ پانڈا کے علاوہ دیگر مراکز میں بھی آب زمزم فراہم کرنے کی سہولت دی جائے۔ کنگ عبداللہ پروجیکٹ برائے آب زمزم نے نیشنل واٹر کمپنی کے تعاون سے تقسیم کا دائرہ وسیع کر دیا ہے تاکہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی آب زمزم کی نعمت سے زیادہ فیض یاب ہو سکیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔